السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدر اجلاس، ناظم اجلاس اور معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس موضوع کا تعلق خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے۔ ہم اور آپ جس انسانی آبادی میں رہتے ہیں، انسانی آبادی کا آدھا حصہ، نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ شریعت کی تعلیمات کو پڑھیں گے، قرآن و سنت کی باتوں پر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی شریعت کے قوانین کی بات کی اور شریعت کے احکام بیان کیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے الگ بیان نہیں کیا، سوائے چند مسائل اور مخصوص باتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات بیان کی جس میں مرد اور عورتیں سب لوگ شامل ہیں، لیکن بعض چیزیں، بعض باتیں اللہ رب العالمین نے الگ بیان کیا، لیکن اس کے باوجود عام طور پر جہاں قرآن و سنت کی باتیں بیان کی جاتی ہے، الگ سے خواتین کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے احکام و مسائل کے حوالے سے مختصر طور پر کچھ گفتگو اور کچھ باتیں بیان کی جاتی ہے۔ آج کے اس کتاب میں بھی مختصر سے وقت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم عورتوں کے حوالے سے اور خاص طور پر آج کے دور کی عورتوں کے بارے میں نہیں، سلف صالحین کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھیں، جو عورتیں تھیں، جو ماں بہنیں تھیں، ان کا کیا کردار رہا، انہوں نے دنیا کے اندر کیا کارنامے انجام دیے، اور آج کی عورتیں، آج کی خواتین، آج کی ماں بہنیں کیا کچھ کر رہی ہیں، ذرا سا تھوڑا سا ہم موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، مقارنہ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس اعتراض کو ختم کریں۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جا بجا جگہ جگہ مسلم خواتین کے حوالے سے ایک بات بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اے مسلم عورتوں، اے مسلم خواتین، تم مسلمان ہو، تم عورت ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم جس دین پر عمل کر رہی ہو، تم جس دین کو، جس اسلام کو مانتی ہو، اس اسلام نے، اس دین نے تمہیں آج تک کیا دیا ہے؟ تمہارا دین تمہاری وقار کو گھٹا دیا، تمہاری حیثیت کو گھٹا دیا، تمہارا اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، تمہارا کوئی رتبہ نہیں ہے،
क्या वाकईतन उनकी ये बातें, क्या उनका ये एतराज मबनी पर हकीकत है? उनकी ये बात सच है? यकीनन उनकी बात सच नहीं है, उनकी बात झूठी है। इस्लाम ने ख़वातीन को, औरतों को, माँ बहनों को जो मकाम दिया, जो रुतबा दिया, जो हुकूक दिया, दुनिया की कोई भी कौम, कोई भी मजहब वो हुकूक, वो मकाम, वो रुतबा नहीं दे सका है और ना ही आइंदा दे सकता है। इस्लाम ने एक औरत को क्या मकाम दिया? इस्लाम ने एक औरत को एक शर्त के साथ एक मकाम तो ये दिया कि दुनिया की सबसे कीमती सरमाया, दुनिया की सबसे कीमती चीज अगर कोई हो सकती है तो एक नेक औरत हो सकती है। शर्त यह है कि सिर्फ वो औरत ना हो बल्कि नेक हो, पारसा हो, सालिहा हो, अल्लाह से डरने वाली हो, आखिरत की फिक्र करने वाली हो, अज़ाब कब्र से डरने वाली हो, अज़ाब जहन्नम का खौफ उसके दिल के अंदर हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि वो दुनिया की सबसे कीमती सरमाया है, सबसे बेहतरीन चीज है। एक हदीस के अंदर आया, वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा दुनिया मता व लैसा मिन मताइ दुनिया शैउन अफज़ल मिन अल-मरअति स्वालिहा। रवाहु इब्न माजाह फी किताब निकाह। इब्न माजाह की सही रिवायत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा दुनिया मता, दुनिया पूरी की पूरी सामान है, फायदा उठाने की चीजें हैं। वक्ती तौर पर इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सिर्फ वक्ती फायदे की चीजें हैं। वलैसा मिन मताइ दुनिया शैउन अफज़ल मिन अल-मरअति स्वालिहा, और इस दुनिया में कोई भी चीज एक नेक औरत से ज्यादा अफजल, ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है। यह हदीस पाक बता रही है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज, सबसे अहम सरमाया अगर कोई है तो एक नेक औरत है। यही नहीं, अगर औरत नेक है, अगर औरत इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली है, अल्लाह की बात मानने वाली है, रसूलुल्लाह की बात मानने वाली है और अपने शौहर की इताअत करने वाली है, क्या सोना, क्या चांदी, क्या दौलत, सोने और चांदी से भी बेहतर और कीमती चीज एक नेक औरत है। एक हदीस के अंदर आया, अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा नज़ल फिल फिज़्ज़ति वज़्ज़हब मा नज़ल क़ालू फ़अय्यल माल नत्तख़िज़ु क़ाल उमर फ़अना अअलमु लकुम बिज़ालिक फ़अवज़अ अला बग़ीरिही फ़अदरक अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअना फ़ी असरिही फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्यल माल नत्तख़िज़ु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियत्तख़िज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन व ज़ौजतन मुअमिनतन तुईनु अहदकुम अला अम्रिल आखिरह। रवाहु इब्न माजाह फी किताब निकाह। इब्न माजाह की रिवायत है। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सोने और चांदी के सिलसिले में वहीद नाज़िल फरमाई उन लोगों के बारे में जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और ज़कात अदा नहीं करते हैं, जब आयत नाज़िल हुई सोने और चांदी के बारे में, सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया, आपस में गुफ्तगू करने लगे और कहा गया, उन लोगों ने कहा अब हम कौन सा माल जमा करें, हम सोना नहीं रख सकते हैं, हम चांदी जमा नहीं कर सकते हैं। फ़अय्यल माल नत्तख़िज़, माल के तौर पर, सरमाया के तौर पर अब हम क्या जमा करें, किस चीज को खजाना बनाए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं पर मौजूद होते हैं, अपने साथियों को तसल्ली देते हैं और कहते हैं आप यहीं पर रहिए, मैं अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ और इस मसले के हवाले से इल्म लेकर आता हूँ, सवाल जवाब करके आता हूँ। चुनांचे वो ऊँट पर सवार होते हैं, सवाल पर सवार होकर बड़ी तेजी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फ़अना फ़ी असरिही, मैं भी पीछे पीछे चला गया। उमर क्या पूछते हैं,
کیا جواب ملنے والا ہے؟ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ای المال اتخذ، ہم کون سا مال جمع کریں؟ خزانے کے طور پر ہم کون سا مال اکٹھا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا حوالہ نہیں دیا، چاندی کا حوالہ نہیں دیا، مال و دولت کا حوالہ نہیں دیا، آپ نے کیا کہا؟ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، آپ نے کہا تم خزانہ جمع کرنا چاہتے ہو، تم سونے کی بات کرتے ہو، تم چاندی کی بات کرتے ہو، یاد رکھو اے میرے صحابہ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کا دل شکر کرنے والا دل ہو جائے۔ دولت کم ہو، سونے چاندی کم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کو شکر گزار بنا دو، دل کے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا کرو، دل کے اندر شکر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی پر قناعت کرو، صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی ایسا دل بناؤ، دل تو ہے تمہارے پاس، اس دل میں مال کی محبت نہ ہو، اس دل میں سونے اور چاندی کی محبت نہ ہو، اس محبت پر یہ محبت غالب ہو کہ تمہارا دل ہو لیکن شکر ادا کرنے والا دل ہو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، نمبر 2 زبان ہے، لیکن زبان کیسی زبان ہو؟ ذکر کرنے والی زبان کو بنا دو۔ آج ہماری زبانیں پاک نہیں ہے، ہماری زبانیں بے لگام ہو چکی ہے، ہم اس زبان سے قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں لے رہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں، اس زبان سے چغلخوریاں کر رہے ہیں، اس زبان سے ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں سب سے بہترین مال یہ ہے کہ زبان کو ذکر کرنے والی زبان بنا لو۔ اور آخری بات آپ نے کہا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اگر نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، گھر میں بیوی لانی ہے، اچھی بیوی لاؤ، نیک بیوی لاؤ، ایسی عورت لاؤ جو تمہاری مدد کرے۔ کن کاموں پر؟ کن کاموں میں؟ دنیا کے کاموں میں، دولت کمانے میں، ثروت جمع کرنے میں نہیں۔ آپ نے کہا تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، آخرت کے کاموں میں تمہارا سپورٹ کرے۔ تم دین سے بیزار ہو جاؤ، اگر تم دین سے غافل ہو جاؤ، وہ عورت تمہیں بتلائے کہ تم بھٹک چکے ہو، تم غلط راستہ اختیار کر چکے ہو۔ عورت اگر نیک ہوگی اپنے شوہر کو سنبھال سکتی ہے، اپنے شوہر کو دین کی راہ پر لا سکتی ہے، راہ پر نہیں بلکہ وہ آپ کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر عورت نیک ہے، وہ عورت کی صفت یہ ہوگی وہ آپ کی مدد کرے گی آخرت کے کاموں میں۔ ان دونوں روایات سے جو بات ثابت کرنی تھی وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت اسلام نے اگر کسی کو قرار دیا تو نیک عورت کو قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سلف کی تاریخ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں اور آپ کے زمانے کی خواتین کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ان کے واقعات میں، ان کی زندگی میں یہی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، ان کی زندگی میں آخرت تھی، ان کی زندگی میں قبر کا معاملہ تھا، ان کی زندگی میں آخرت کی فکر تھی۔ سلف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جانے والی خواتین اور آج کے زمانے کی خواتین کے مابین کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ سب سے پہلا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان میں ایک بنیادی فرق آج کے عورتوں کے مقابلے میں یہ تھا کہ نبی کے زمانے کی عورتیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا کرتی تھی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا کرتی تھی۔ دنیا ختم ہو جائے، دنیا میں پریشانیاں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، جنت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ کیا ایسا ہوا؟ جی ایسا ہی ہوا۔ عن عطاء بن ابی رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امرأة من اهل الجنة قلت بلى قال
هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله وإن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله ولك الجنة. فقالت يا رسول الله أصبر. فقالت إني أسرع وأتكشف يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. رواه البخاري في كتاب المرضى. بخاری کی روایت ہے. حضرت عطاء بن ابی رباح یہ تابعی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا اے عطاء بن ابی رباح کیا میں آپ کو ایک جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس دنیا کے اندر ایک جنتی عورت کا پتہ نہ بتاؤں؟ عطاء بن ابی رباح نے کہا کیوں نہیں، آپ بتائیے، آپ جنتی عورت کے بارے میں خبر دیجئے، وہ جنتی عورت کون ہے؟ کہا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ هذه المرأة السوداء، یہ کالی عورت ہے، یہ کالی گروکی عورت ہے. یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. اس کا ایک مسئلہ تھا، اس عورت کا بیمار تھی، ایک مرض تھا، مرگی کی بیماری تھی. یہ خاتون یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع و انی اتکشف. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے اور جب یہ بیماری آتی ہے چکر آتا ہے، گر جاتی ہوں اور جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں مجھے ہوش نہیں رہتا ہے اور میرا صدر جو ہے کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے، عافیت عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ نے کہا اے عورت، اے خاتون، سوچو، غور کرو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت غور فکر کرنے کے بعد وہ کہتی ہے اصبروا اصبروا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر دوں گی، میں صبر کر دوں گی، مجھے جنت چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، اور بشارت کیا دی گئی؟ جنت کی بشارت دی گئی. اس عورت نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لوں گی. لیکن اس عورت نے اپنی ایک مجبوری کا اظہار کیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری چاہیے، وہ بیماری برقرار ہے، لیکن جب یہ بیماری آتی ہے، یہ جو ننگا پن کا جو معاملہ ہے، صدر کھل جانے کا جو معاملہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کم از کم اتنی تو دعا کر دیجئے کہ جب یہ بیماری آئے تو میری صدر نہ کھلے، ننگا پن نہ ہو جاؤں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر نہ کھلنے کے لیے آپ نے دعا کیا، آپ نے غور کیا. اس عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا جا رہا ہے، بیماری کی عافیت کی درخواست کی جا رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی ترجیح دلائی اور اس عورت نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو آگے رکھا. اور شکل و صورت کے اعتبار سے یہ عورت خوبصورت نہیں تھی. حدیث کے الفاظ ہیں هذه المرأة السوداء، یہ کالی گروکی عورت تھی لیکن تھی جنتی، تھی جنتی. اس نے اللہ کی خاطر صبر کیا تھا. میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اس حدیث کے اندر اس واقعے میں ہمارے لیے آپ کے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ ایک مومنہ عورت، ایک مسلم عورت، ایک مسلم خاتون کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں رہتے ہی وہ آخرت کو ترجیح دے. نبی کے زمانے کی عورتیں دنیا کو آخرت پر جو ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیا کرتی تھی. اسی طرح سلف صالحین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آج کی عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کرتی تھی.
बहुत ज्यादा करती थी। कितना करती थी? नबी की जब बात आ जाती थी वो किसी और की बात नहीं सुनती थी। नबी की बात आ जाए, नबी के जमाने की औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी फौरन किया करती थी। एक हदीस के अंदर आया, अनिल मुगीरह बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करतु लहु इम्रअतन अख्तुबुहा क़ाल इज़हब फंज़ुर इलैहा फ़इन्नहु अजदरु अन युक़दम बैनकुमा फ़अतैतु इम्रअतन मिनल अंसार फ़ख़तबतुहा इला अबवैहा وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرهن ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشرك فكأنما عظمت ذلك فنظرتها فتزوجتها فذكر من موافقتها رواه ابن ماجه في كتاب النكاح ابن ماجہ کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، واقعہ انہی کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک رائے لینے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بات رکھی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہا اذا فانظر الیہا، جائیے اور اس عورت کو دیکھ لیجئے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر نوجوان بھائی رشتہ طے ہو رہا ہے تو وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے امت مسلمہ کے اندر جن کو دیکھنا ہے وہ بھی اور جن کو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے وہ بھی، گھر کے سارے افراد دیکھ لیتے ہیں اور جن کو بیوی بنانا گھر لانا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ بسا اوقات ان کے لیے وہ اجازت بھی نہیں ہوتی، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے نبی نے کہا کہ جائیے اور دیکھ لیجئے، اور وجہ بھی بتلائی فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُقْدَمَ بَيْنَكُمَا، آپ دیکھ لیں گے اور آپ کو مناسب لگے گا تو رشتے میں دوام پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں اس بچی کے والدین کے سامنے نکاح کا پیغام رکھا، بات رکھی اور حوالہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا کہ میں ایسے ہی نہیں آیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اس وجہ سے میں آیا ہوں۔ چنانچہ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ، ماں باپ کو اچھا نہیں لگا، ماں باپ کو ناگوار گزری یہ بات کہ ایک اجنبی آدمی میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، ان کو اچھا نہیں لگا، برا مان گئے۔ لیکن پردے کے پیچھے وہ عورت تھی، وہ بچی تھی، وہ لڑکی تھی، اسے معلوم تھا۔ حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا دیا گیا، نبی کے حکم کا دیا گیا۔ چنانچہ وہ عورت کہتی ہے نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنظر فانظر، سنو اے نوجوان، اگر واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو مجھے دیکھ تو دیکھ لے، ورنہ میں تجھے قسم دلاتی ہوں، قسم دلاتی ہوں اس عورت نے، اس بچی نے، اس لڑکی نے اس معاملے کو یعنی دکھانے کو، اپنے چہرے کو دکھانے کو بڑا سمجھا۔ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے باضابطے اس لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آ گئی، میں نے نکاح کر لیا۔ فذکر من موافقتها، دیکھنے کے بعد، رشتہ طے ہونے کے بعد، نکاح کے بعد میں جیسا چاہتا تھا میری بیوی ویسے ہی ثابت ہو گئی۔ آپ نے غور کیا اس واقعے میں سب سے اہم کردار اگر کسی کا ہے تو اس بیٹی کا ہے، اس عورت کا ہے جس سے کے لیے وہ پیغام لے کر گئے تھے۔ ماں باپ تیار نہیں ہے لیکن رسول کا حکم حوالہ دیا گیا، وہ عورت مان گئی، ماں باپ بھی مان گئے اور رشتہ بھی طے ہو گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا جذبہ سلف صالحین کی ماں باپوں میں تھا۔ یہی نہیں، ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک عورت آتی ہے اور اس کے ساتھ، اس کے پاس اس کا بچی ہوتی ہے، اس عورت کے ساتھ میں اس کی ایک بچی ہوتی ہے۔
ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها، ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساتھ میں اس کی بچی ہوتی ہے، اور وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب، اس بچی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے سونے کے کنگن ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کتاب الزکات کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس بچی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگن کو دیکھنے کے بعد کہا اتؤتینا زکات ھذا، اے عورت کیا اس کا زکات تم دیتی ہو؟ عورت نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیتے ہوئے کہا ایسرکی ان یصفرک اللہ بہما یوم القیامہ سواوین من نار، کیا اے عورت تم اس بات کو پسند کرتی ہو، یہ بات تمہیں گوارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہاری اس بچی کے ہاتھ میں دو آگ کا کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس نے کہنا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت ان دونوں موٹے موٹے کنگنوں کو اتارتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ ہما للہ ولرسولہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کنگن اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ اس کو جہاں چاہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ یعنی اتباع کا جذبہ، پیروی کا جذبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کے اندر تھی۔ ایک آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، اور آج کے زمانے کی جو عورتیں ہیں اور خواتین ماں بہنیں ہیں، اس میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ عورتیں نبی کے زمانے میں علم اور شریعت کی تعلیم کی بڑی شوقین تھی۔ آج تو ماں بہنوں کو جس طریقے سے نوجوان بھائیوں کو، اسی طریقے سے نوجوان بہنوں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، موبائل پر ویڈیوز اور سیریل اور ریلز وغیرہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ شریعت کے موٹے موٹے مسائل، معمولی مسائل، خود ان کے اپنے مسائل جو ان کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، ان کو اپنے مسائل کا علم نہیں ہے۔ گہرائی کے ساتھ علم بہت دور کی بات ہے، اپنے مسائل ان کو معلوم نہیں۔ نبی کے زمانے میں خواتین علم کا شوق رکھتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، شوق دیکھیے، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیمات، ساری حدیثیں، تمام آپ کی باتیں سب کو مرد لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، سب لوگ ساری باتیں مرد لے کے چلے جاتے ہیں۔ فاجعل لنا من نفسك يوما، گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک دن ہمارے لیے فکس کیجیے، مطالبہ ہے، گزارش ہے، آپ ہمارے لیے ایک دن متعین کیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا ان کی یہ ادا، ان کا یہ سوال، ان کا یہ مطالبہ آپ کو پسند آیا۔ آپ نے کہا اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم فلاں فلاں دن فلاں فلاں مکان میں جمع ہو گئے۔ فاجتمعنا، ساری عورتیں جمع ہو گئی، حکم تھا، مطالبہ بھی تھا، جمع ہو گئی۔ فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مطالبہ یہ تھا کہ اے نبی ہمارے لیے آپ ایک دن متعین کیجئے، تعلمنا فیہ مما علمک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ ہمیں بھی سکھا دیجئے۔ آپ وہاں گئے، فعلمہن مما علمک اللہ، آپ نے ان کو وہ باتیں سکھائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، یعنی شریعت کے احکام و مسائل آپ نے ان کو سکھائے ہیں۔ ان باتوں میں آپ نے ایک بات بیان کی، عورتوں کے حوالے سے کہا ما منکن امرأة تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ، سنو تم میں سے اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اپنی زندگی میں نابالغ 3 اولاد آگے بھیج دیتے، یعنی 3 اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، زندگی میں بالغ ہونے سے پہلے اگر اولاد فوت ہو جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں الا کان لها حجابا من النار، وہ اولاد اس کے لیے کل قیامت کے دن
जहन्नम से बचाव का जरिया बनेंगी। उसके बाद एक और उठती है और कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 2 औलाद फौत हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं, सवाल दोबारा दोहराया जाता है, आप फरमाते हैं वज़नैन वज़नैन वज़नैन। बुखारी किताब अल-इत्तिसाम की रिवायत है, आपने कहा कि अगर किसी औरत की 2 औलाद मौत हो जाती है तो वो भी क़यामत के दिन जहन्नम से बचाव का जरिया बनेंगे। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी बातें हैं हमारे दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बाकी हैं, हम उनसे इस्तिफादा करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन आज की माँ बहनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़वातीन थी उनके ज़माने की, रब्बुल आलमीन उनकी सीरत को और उनकी ज़िंदगी को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, और उनकी ज़िंदगी से जो सबक और जो इबरत की बातें हैं आज की माँ बहनों को उससे इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।